خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ کیسا موسم ہے، کچھ نہیں کھلتا، ہر طرف بے یقینی اور خوف کا ایک عجیب عالم ہے۔ آفات و مصائب نے گویا ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی ہے۔ چار سو وحشت و بربریت اور بد امنی کا راج ہے۔ امن کی چڑیا عرصے دراز سے چمن سے پرواز کر چکی ہے۔ مہنگائی کا ایک سیلابی بلاخیز ہے جس میں غریب عوام غوطے کھا رہی ہے۔ وابڈا کی کشتی لوڈ شیڈنگ کے طوفان میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ جان و مال تو دور کی بات، اب تو عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں، مگر ان سب کے باوجود ایک ہمارے نامہرباں حکمراں ہیں جن کا ضمیر تاحال محو استراحت ہے۔ حکمرانوں کی باڈی لینگویج اور بیانات دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ملک میں ٹھاٹے مارتی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ قوم کے خون پسینے کی کمائی ہوئی رقم سے لاکھوں کی پوشاکیں زیب تن کیے سطحی غلیظ اور مکروہ بیان داغتے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے، فکری بانجھ کے شکار نام نہاد سیاستداں جہاں کرپشن کے حمام میں برہنہ ہیں، وہیں احساسی زیاں اور فکری فردا سے بھی عاری دکھائی دے رہے ہیں۔ بس ایک اسی غم میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح پیٹ کے دوزخ کو بھریں، مگر یہ ناعاقبت اندیش اس بات کے سمجھنے سے عاری ہیں کہ ایسے ہوس پیشہ لالچوں کی پیاس بیمار اونٹ کی طرح بڑھتی ہی رہتی ہے، حتیٰ کہ موت کا بے رحم پروانہ وارد ہوتا ہے۔ ان نادانوں کو خبر ہی نہیں کہ جہاں مملکت خداداد کی آبرو مٹی میں ملا رہے ہیں، وہیں اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں۔ دنیا نے راہ فنا میں کس کا دیا ہے ساتھ، مگر ان بے خبر ارباب دانش کو کون سمجھائے جن کا واحد مقصد مملکت خداداد کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی غم، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، مگر اس سے بڑھ کر دکھ یہ کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عقلیں ماری گئیں، علم و دانش کی گلیوں میں جہالت و جذباتیت نے بستیاں آباد کر لیں، فکر و عمل کے چشمے سوکھ گئے، جگانے والے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ مذہبی رہنماؤں کی حالت ارباب سیاست سے بھی پتلی ہے کہ جن کے ذمے فکری و عقلی رہنمائی کا فریضہ تھا، وہ اپنے فرائض کو یکسر فراموش کر کے ہدایت کی راہ گم کر بیٹھے، اور آج مذہبی افتراق اور فرقہ واریت کا پودا تناور درخت بن چکا ہے، جس کے سائے میں بد امنی، دہشت گردی، عدم برداشت کے عفریت آرام کر رہے ہیں۔ وائے افسوس، قومی و اجتماعی زندگی کے دو اہم شعبے ہم غیر ذمہ داروں کے سپرد کر بیٹھے، اور اب سوائے رونے اور دانت پیسنے کے چارہ ہی کیا ہے۔ جنہوں نے دنیا کو اپنے حسن عمل اور کردار کی تاثیر سے اسلام کی آغوش میں لانا تھا، ان کے افعال و اعمال نے وہ دہشت پھیلائی کہ اب دنیا کی زبان اسلام اور پاکوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی اور زہر افشانی کرتے نہیں تھکتی۔ بے بسی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ عوام کل انعام کی تو بات ہی کیا ہے جو کسی شمار میں نہیں۔ اطباء کہتے ہیں کہ ایک ایسی بھی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنے زخم کھرچتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ عوام کی اس وقت یہی حالت ہے۔ یہ جذباتیت اور جہالت سے مغلوب ہو کر غیر اہل لوگوں کو زمام اقتدار تھماتے ہیں اور پھر ان کی نااہلیوں اور پھرتیوں پر ماتم کرتے ہیں۔ خود یہ حکمران منتخب کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ علم و عمل اور دلیل کی بات کا تو ہمارے ہاں سرے سے رواج ہی نہیں ہے۔ یہ ایک متفقہ امر ہے کہ جہاں جتنی زیادہ جہالت ہوگی وہاں اسی تناسب سے جذباتیت بھی ہوگی، اور اس جذباتیت اور جہالت کے امتزاج سے سجا ہمارا معاشرہ پستی کی انتہاؤں پر ہے۔ عدم برداشت کی بیماری 400 وبا کی صورت یوں پھیل گئی ہے، اختلاف رائے کو گناہ عظیم گردانا جاتا ہے۔ کسی کی پالیسی پر تنقید کرو تو کافر و زندیق سے کم کوئی لقب ہی نہیں ملتا۔ کوئی دانشور، کالم نگار کسی پارٹی بارے کوئی ناقدانہ رائے لکھ دے تو اسے فوراً یہود و ہنود کا ایجنٹ ہونے کی خلط پہنا دی جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس، علم و ہنر کے وارثوں کی تعمیر میں نہ جانے کون سی خرابی مضمر ہے کہ کچھ سمجھائی نہیں دے رہا۔ ایسے میں جنہوں نے رہنما بننا تھا
وہ رہزنوں سے جا ملے جنہوں نے علم و عمل کے آسمان پر چمکنا تھا، وہ شب دیجور کے باسی بن گئے۔ نور و ضیاء کے جانشینوں کو ظلمت کی نہ جانے کون سی ادا بھا گئی ہے کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ آج ضرورت ہے تو بس اسی بات کی کہ قوم و ملت کے نوجوان معماروں کو اب زندہ سلامت رہنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، سستی اور کم ہمتی کا جبہ اتارنا ہوگا، ستاروں پہ نظریں ڈالنی ہوگی، اپنا افق وسیع کر کے سوچ و فکر کے نئے زاویے تراشنے ہوں گے، ہمیں اپنے عملوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، اعلیٰ اخلاق، وسیع القلبی، عالی نگاہیں اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگی مفاجات، قدرت کی چکی سب کو یکساں پیستی ہے، کوئی اس کا سگا نہیں، جو اہل ہوگا وہی مقابلے میں رہے گا، باقی سب افسانوں میں ڈل جاتے ہیں، خواب و خیال ہو جاتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔